قسط نمبر 33۔ حنین نے بہت مہنگی شاپنگ کی تھی جبکہ بلال کی امی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ رواب تو بار بار ماں کو سمجھا رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، پریشان نہ ہو، وہ بلال سے اور پیسے منگا لے گی۔ جبکہ مالا جو حنین سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی اس نے حنین کو ٹونگا مارا اور غور کر کہا کہ وہ اتنا مہنگا لباس کیوں خرید رہی ہے۔ جبکہ حنین شانے چکا گئی، مجھ سے شادی کرنے کا شوق ہے تو پھر خرچے بھی کرے۔ حنین سکون سے بولی، لیکن جس کی جتنی استطاعت ہوگی وہ اتنا ہی خرچ کرے گا، نہ یہاں تمہارے بھائیوں جیسا اصول تو نہیں جو دل میں آیا خرید لیا۔ وہ ذرا غصے سے بولی تھی، اوکے بھابی جی، لیکن میں پھر بھی ان لوگوں کی ناک میں دم دیے بنا نہیں چھوڑوں گی۔ حنین کے بولنے پر مالا نے اسے غصے سے دیکھا۔ سچ تو یہ ہے مالا، جب سے جہان بھائی اور تمہارا نکاح، آہستہ بولو، مالا کو ڈر لگا کہیں رواب نہ سن لے، ہاں تو جب سے تمہارے دونوں کا نکاح ہوا ہے تب سے ہی تمہیں غصہ آنے لگا، ورنہ پہلے مجال ہے تم غصہ کر لو کسی پر۔ وہ ہنسی، تم مجھ سے بات نہیں کرو، جو دل میں آئے وہ کرو۔ وہ غصے سے اٹھ گئی، دیکھو اب بھی غصہ کر رہی ہوں، جی نہیں، مجھے غصہ آتا ہی نہیں، نہ میں غصہ کرتی۔ وہ چڑ گئی۔ حنین ہنس ہنس کر اسے چڑھا رہی تھی اور مالا اپنے آپ غصے سے بھر رہی تھی۔ رواب مجھے غصہ آ رہا ہے کیا؟ اس نے رواب سے شدید غصے میں پوچھا۔ جبکہ رواب ایک منٹ کے لیے چپ ہو گئی۔ تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ رواب کی بات پر حنین ایک دم ہنسی اور مالا دونوں کو سختی سے غور کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ رواب نے بلال کو بتایا کہ حنین نے بہت مہنگی شاپنگ کر لی ہے، تو اب وہ کیا کرے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں، میں کسی امیرزادی کے نچیرے نہیں اٹھاؤں گا، جتنے پیسے دیے تھے اتنے میں اگر لے لی ہے اس نے چیز تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے کہو کہ یہ نخرے اپنے باپ کے ہاں دکھائے۔ بلال کی آواز حنین بھی سن چکی تھی، ہلکا سا مسکرا دی، اپنے بھائی سے کہو روحاب جب اونٹ پالنے ہو تو دروازے بڑے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اپنی حیثیت کے ہی کسی انسان سے کر لے شادی۔ اینیویز میں منگا لیتی ہوں، آپ لوگوں کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بخت کو کال ملائی اور اپنے بینک میں پیسے ڈلوا لیے۔ بلال کی امی کے ساتھ ساتھ یہ بات روحاب کو بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ جبکہ بلال جو کال پر سن چکا تھا اس کا تو دماغ ہی گم گیا، لیکن صبر کا گھونٹ بھر گیا تھا۔ حنین نے ان سب کے سامنے خود بیل پہ کیے اور انہیں اچھی طرح نیچے دکھا کر وہ وہاں سے گھر کی جانب لوٹے۔ تو رات ہو رہی تھی، عافیہ نگین دونوں لانچ میں ہی تھی۔ مالا، روحاب اور حنین گھر میں داخل ہوئی اور ان کے پیچھے چوکیدار کے ہاتھ میں کافی سامان تھا۔ ماشاءاللہ اتنی شاپنگ کرا دی بلال نے، عافیہ مسکرائی، ہم اتنی حیثیت کا نہیں ہے وہ انسان، میرے بھائی نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے تھے، ان کے لیے ہے، دو چیزوں میں ہی بیچاروں کی مالیت کا حال نکل کر سامنے آ گیا، اور شادی مجھ سے کرنے چلے ہیں۔ حالانکہ وہ ایسی طبیعت کی نہیں تھی جیسی باتیں کر رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر وہ ٹیس کر رہی تھی تاکہ وہ کسی طرح چھوڑ دے۔ اس کا پیچھا روحاب کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ عافیہ بھی جب سی ہوتی وہ سامان اٹھا گئی، جبکہ نگین ہنس پڑی، بات تو صحیح ہے بھابی۔ روحاب بن کچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے کی سمت چلی گئی۔ جبکہ مالا نے عافیہ سے ارزیل کا پوچھا، وہ اینا کے پاس ہے؟ نگین نے ذرا بیزاری سے کہا۔ مالا سر ہلا کر اینا کے کمرے میں آ گئی۔ اینا نماز پڑھ رہی تھی، دونوں بچے ہی زمین پر اس کے پاس تھے اور مالا نے جلدی سے ارزیل کو باہنوں میں بھر لیا۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے گال چومے اور کچن کے دروازے سے اپنے پورشن کی جانب چل پڑی۔ میرے بیٹے نے مما کو مس کیا، وہ اتنا زیادہ مس کیا، اب مما اور ارزیل دونوں بہت سارا کھیلیں گے، مما اپنے بیبی کی ٹمی بھرے گی اور ہم دونوں انجوائے کریں گے۔ اوکے، وہ بولتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹس کھولے۔ اگر تھوڑی دیر پہلے ہی توجہ دے دیتی تو دکھائی دے دیتا کہ اس اندھیرے میں شعلہ بھڑک رہا ہے۔ اس نے لائٹ کھولی اور جہان کو اپنے بیڈ پر دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ اس نے ایک سانس اندر کھینچا، جہان نے کش بھرا اور اس کی سمت دیکھا اور فضا میں دعا چھوڑ دیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ارزیل کو خود سے نزدیک کر لیا۔ سگریٹ کی اسمیل ارزیل کو ڈسٹرب کرتی، ایک بیوی کا اپنے شوہر سے ایسے سوال کرنا بنتا نہیں، افسوس شوہر بیوی کے بستر پر ہی دکھائی دے گا۔ او سوری، یہ تو واقعی غلط ہو گیا، بیوی کو شوہر کے بستر پر ہونا چاہیے۔ ہم بات تو انا اور عزت کی ہے۔ اٹھ بیٹا، اب کیوں اتنا فضول بول رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ صبح بھی اینا آ گئی تھی۔
میں تو تمہارا راز ہوں جسے تم نے چھپانا ہے، وہ کیا گانا ہے تم چھپا نہ سکو گی، میں وہ راز ہوں تم بلا نہ سکو گی، وہ انداز ہوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا جبکہ گنگناتا بڑا خوبصورت رہا تھا۔ مالا کی گرفت ارزیل پر تنگ ہو گئی۔ مزید ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ویسا وہ جمپ لگا کر اٹھا۔ مالا جلدی سے دور ہو گئی۔ جان نے غور کر دیکھا، مجھے مجبور نہ کرو، میں تمہارے اس بندر کی چھوٹی سی گردن اپنے ہاتھ سے دباؤں اور کسی کنویں میں پھینک آؤں۔ اسے دور جانے پر وہ غور کر بولا، مالا کا بس نہیں چلا ارزیل کو خود میں سنبھالے۔ اس آدمی سے کہے چھپا دے، تم آئندہ جہاں بھی جاؤ گی مجھے بتا کر جاؤ گی، مجھ سے اجازت لو گی، اس کے بعد جاؤ گی، گاٹ اٹ؟ وہ بولا جبکہ مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بنا کسی لچک کے بول رہا تھا۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ انکار کرتی؟ وہ پھر ارزیل کے پیچھے پڑ جاتا؟ معلوم نہیں اس آدمی کو ہی اس کی تمام کمزوریوں کا کیسے پتہ چل جاتا۔ مالا نے جان چھڑانے کے لیے سر ہلایا۔ ویری گڈ بیبی۔ جہان خوش ہو کر اس کے گال کینچ کیا۔ مالا جبکہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور جہان نفی میں سر ہلا گیا۔ بس اتنا ہلکا سا ہی چھونے پر اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ یہ لو، اس نے اپنی جیب میں سے ایک موبائل نکالا اور اس کی سمت بڑھا دیا۔ اس کے اندر سینسر ہے، تم میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، اور یہ سب میں کھلے عام کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں اور روز سے میرا ہونا تھا۔ یہ تو تم بغاوت پر اتر آئی، ورنہ کسی کا باپ بھی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر وٹ ایور، میں یہاں نہیں آؤں گا۔ جب کال کرو کال اٹھا لینا، نہ اٹھانے پر خود سمجھدار ہو۔ ارزیل کی جانب اشارہ کر کے گویا اسے آنکھوں میں ہی دمکا دیا۔ جب بلاؤں تو میرے کمرے میں آ جانا۔ نہیں، اس کے گمبھیر لہجے میں بولنے پر وہ جلدی سے انکار کر گئی۔ جان نے ماتھے پر تیوری ڈالی، سب کو پتہ چل جائے گا، وہ ڈری ڈری سی بولی۔ جہان ہنس دیا۔ خیر یہ بات تو کسی کو تمہاری آخری سانس تک بھی نہیں پتہ چلے گی۔ نانافی اور بزن، تم جتنا تمہیں کہا ہے اتنا کرو، میں آئندہ تمہارا انتظار نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ سگریٹ منہ میں دبا گیا۔ مالا کو لگا تھا وہ چلا جائے گا، لیکن وہ اب بھی کڑا رہا، اسے گھور رہا تھا۔ مالا نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ مالا کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ اسے لگا جیسے پہلی بار اسے کوئی اس طرح دیکھ رہا ہے۔ وہ جھجک کر رہی تھی اور جہاں معلوم نہیں کیا کچھ سوچ رہا تھا، اور اپنی اس سوچ میں گھبرا کر وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ در حقیقت اسے وہ منظر یاد آ گیا تھا جب اس نے مالا کو ساتھ کے بازو میں دیکھا تھا۔ مالا کو لگا نہیں تھا کہ وہ اتنی آرام سے چل جائے گا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی جانب دیکھا، اس میں جہان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ بخوبی جانتا تھا کس طرح دوسروں کے سروں پر ہر وقت سوار رہنا ہے۔ اور مالا نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ ارزیل کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر دماغ بار بار اس موبائل کی اسکرین کی جانب جا رہا تھا، ورنہ پھر اس نے موبائل اٹھا کر الماری کے اندر رکھ دیا تاکہ اس کا دھیان اس کے بیٹے پر نہ ہٹے۔ رحاب کمرے میں آئی تو کمرے میں مچلگی سا اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی۔ لائٹس آف کر دو، باری آواز سنائی دی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی، جبکہ بے ساختہ صارم کا بازو پکڑ لیا، جبکہ صارم نے شدید غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کہا ہے نا لائٹ بند کرو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ ایک دم داڑھا۔ رحاب کے چہرے کے رنگ فیکے ہو گئے۔ وہ جلدی سے پلٹی اور لائٹ آف کر دی۔ صارم نے دوسرا تکیہ بھی منہ پر رکھ لیا۔ رحاب کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ اس نے مڑ کر صارم کی طرف دیکھا، مگر وہ ایسی ہی لیٹا ہوا تھا۔ رحاب نے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو بدیانی میں دروازہ زور سے بند کر دیا، اور جیسے صارم تو منتظر تھا، اس نے تکیہ کھینچ کر دیوار میں مارا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ایک انسان بیمار ہے، تم نے شور شرابہ مچایا ہوا ہے، آوارہ گردی کر کے گھر آنے کا وقت مل گیا تمہیں۔ وہ بالآخر مدعے میں آ گیا۔ عافیہ بھابی نے کہا تھا، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ شور میں ہوں تمہارا؟ یہ عافیہ بھابی؟ ہاں بتاؤ۔ وہ بڑکا۔ اب وہ بولی، تو کیا حیثیت ہے میری تمہارے لیے؟ وہ تمہارا بھائی زیادہ قیمتی ہے مجھ سے، خدا کی قسم ہے، تمہاری بہن کا وہ حشر کرا دوں گا۔ تم اور تمہارا بھائی دنیا میں جس کے پاس بھی چلے جاؤ، میری اجازت کے بنا وہ باہر نکلے تو صحیح۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ رحاب کے گالوں پر آنسو گہرے۔ میں نے کہا تھا آپ کو بتا دوں، لیکن وہ لوگ مجھے لے گئے، میں آئندہ نہیں جاؤں گی۔ رحاب بولی جبکہ صارم سر جھٹک کر لیٹ گیا۔ ایم سوری، وہ وہیں سے بولی، ہم بہن کی وجہ سے مانگ رہی ہوں، نہ ہی میرے سامنے جھوٹ کم بولو اور چلی جاؤ یہاں سے، بلکہ ایک کام کرو، گیسٹ روم میں جا کر سو میرے سامنے سے چلی جاؤ۔ وہ غصے سے بولا، صارم آئی ایم سوری ونار، سچ میں آئندہ آپ کو بتائے بنا نہیں جاؤں گی۔
کہے بھی رحاب بولی اور اس کے ساتھ رو بھی پڑی، لیکن سارم کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے، ورنہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، جبکہ رحاب اس وقت صرف اس کی وجہ سے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ یہ اس کی غلطی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی، مگر اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھڑک کر اٹھا اور اس کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دروازہ منہ پر مارا۔ تو آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ بے ساختہ رو پڑی، اس کی ویلیو تو کوئی بھی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے گیسٹ روم میں چلی گئی۔ اگلی صبح جہان سب سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور جاگنگ پر چلا گیا، جبکہ بغ بھی سو کر اٹھا تو فریش ہو کر باہر آ گیا۔ اینا اور اذان ابھی سو رہے تھے، اس نے تنگ نہیں کیا انہیں اور باہر آ گیا، جبکہ دوسری طرف سبھی رفتہ رفتہ اٹھ رہے تھے۔ مالا بھی آج کچن میں ہی تھی۔ نگین مسکراتے ہوئے ریاض کے ہاتھ میں ایک البم دے گئی۔ پسند کر لے اس میں سے اپنی بہو، جب جہان آ جائے میں اسے دکھاؤں گی۔ نگین کافی خوش تھی۔ ریاض نے وہ البم نہیں دیکھا، اس نے وجدان کی سمت دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حنین کے ساتھ ہی جہان کی شادی بھی کر دی جائے۔ اچھی بات ہے، وجدان نے سر ہلایا۔ حنین اور وقت ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مالا اور جہان کی شادی میں راضی ہو، میں شاید یوں ہی ہونی تھی اور ہونی بھی چاہیے۔ چچا جان پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہو چکی ہے۔ وقت ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولا، جی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حنین بھی بولی، میں تو کہتی ہوں اب جہان کو خواہش پوری کر ہی دی جائے۔ عافیہ بھی بولی، نگین کو ایک اس وقت سخت زہر لگ رہا تھا۔ ہم اچھا ہے مالا سے پوچھ لو ایک بار۔ وجدان بھی بولے، آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا بیٹا اس منحوس جس کی کوئی حیثیت نہیں سے شادی کرے گا، جس کے ساتھ بچہ لگ گیا، میرا جہان شادی کرے گا اس سے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ بھڑک کر بولی، میں اس کی ماں ہوں اور کل بھی اس کے حق میں نہیں رہتی، اور نہ آج اس کے حق میں ہوں، تو بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ لوگ غصے سے بولی۔ تب تک جہان بھی آ گیا تھا۔ وہ اندر آیا اور سب سے پہلے ماں کے گلے لگ گیا۔ ایک اسٹرانگ سی کافی پلیز، وہ بولا تو نگین نے اس کی بلائیں اتاری، اور جہان بیٹا تو نگین کافی بنانے چلی گئی، جبکہ سب ابھی بیٹے ہی تھے۔ ریاض یہ بات جہان سے ہی پوچھ لو، وجدان ایک دم بولے اور ریاض کو دیکھا۔ جہان نے ٹیبل پر دیکھا تو بخت اور حنین کافی خوش تھے۔ بخت نے تو آنکھ بھی دبائی، اسے دیکھ کر شادی کرنا چاہتی ہے تمہاری ماں، میری ماں آپ کو چھوڑ کر؟ اس نے ادھوری بات ہی پکڑی۔ گامڑ گدے آدمی تیری کرنا چاہتی ہے، وہ سکون خون خوش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کرو۔ روکا کس نے؟ وہ جس طرح چہک کر بولا سب خوش ہو گئے، جبکہ اندر میں آوازیں جا رہی تھی۔ مالا البتہ سر جھکائے کڑی کچھ کاٹ رہی تھی۔ تبھی اس کی کوشش تھی کہ وہ نگین کو نہ دیکھے۔ نگین البتہ جہان کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ مالا سے شادی کرو گے؟ ریاض نے سوال کیا۔ اسے لگ رہا تھا بیٹا اس بات پر باجے کھلا لے گا، خوش ہوگا، باپ کا شکر ادا کرے گا۔ جہان نے ان کی پلیٹ سے انڈا اٹھا کر منہ میں رکھا اور پیچھے ٹیک لگا کر باپ کو دیکھا۔ ہاں بیٹے مالا سے شادی کر لو، تمہاری تو خواہش بھی یہی تھی۔ عافیہ مسکرا کر بولی۔ جہان نے عافیہ کو بھی دیکھا، اور شاید ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ وجدان بولے، نگین تو مچل ہی گئی۔ وہ جلدی سے باہر نکلتی کہ جہان نے ایک بار پھر باپ کی سمت دیکھا اور سکون سے سر ہلانے لگا۔ نہیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ مالا کا ہاتھ ایک دم سبزی کاٹتے رک گیا۔ مجھے نہیں کرنی، آپ اپنی بانجی عرف سوغات عظیم کو اپنے پاس رکھے، ماں کافی دے دو گی، آرام سے جواب دے کر وہ ماں کا کلیجہ تو یوں ہی ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ وہ بے حد خوش سی باہر نکل آئی اور فخر سے اس نے سب کی سمت دیکھا، جبکہ بخت نے تو اسے ٹیبل کے نیچے سے لات بھی مار دی، لیکن جہان نے توجہ بھی نہ دی، جبکہ حنین بھی بے چین ہو گئی تھی۔ یہ موقع کس طرح جہان چھوڑ سکتا تھا؟ سب چپ ہو گئے، جبکہ نگین نے اس کے آگے البم رکھ دی۔ جہان نے ہنستی ہوئے لڑکیاں دیکھی۔ ماں ان میں سے کوئی نہیں، کچھ اور ذرا میرے دل میں اترے، پوری کی پوری کوئی ایسی۔ وہ سکون سے بولا۔ تب تک سارم بھی آ گیا۔ اس کی چوٹ دے کر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، لیکن اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ جہان کچھ دیر ان لوگوں کے بیچ بیٹھا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے کچن میں جھانکا، مالا کھڑی تھی، دونوں کی نگاہ ملی۔ جہان نے آنکھ دبائی، مالا سر جھکا گئی۔ وہ کافی کا سیب پیتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ مالا نے گھبرا کر دیکھا، شکر سکینہ بھی نہیں تھی۔ ہم آج تمہیں میں اپنے کمرے میں انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مالا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیوں؟
گندے کام کرنے تمہارے ساتھ، وہ بولا جبکہ مالا کو لگا اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم جلدی آنا، میں انتظار کروں گا۔ میں کیوں او آپ جائے یہاں۔ ایک دم وہ تھم گئی۔ کیوں جہان نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ کوئی سختی نہیں تھی، کوئی بے رخی نہیں تھی، اس کی انگلیوں کے پور مالا کے وجود کو جھنجھوڑ گئے۔ آنا تو پڑے گا ورنہ اماں کو بتا دوں گا۔ یہ لڑکی پوری کی پوری دل میں اتر گئی ہے، زبردستی نکاح کیا ہے اس نے مجھ سے۔ اور میری جان تم تو جانتی ہو میں جھوٹ جس صفائی سے بولتا ہوں اتنا صاف تو تمہارا کردار بھی نہیں۔ اور کیوں شرما رہی ہو، تمہیں تو عادت ہونی چاہیے۔ وہ آخری بات پر خود ہی خائف ہو گیا۔ ایک دم ہاتھ کھینچ گیا۔ مالا نے اس کی کیفیت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنی ہی کئی بات پر سنجیدہ ہو گیا جسے اس بات کا وزن وہ خود نہ برداشت کر پایا۔ 9 بجے انتظار کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر مڑا۔ میں نہیں آؤں گی، مالا بولی جبکہ وہ سر جھٹک گیا۔ اس کو پہلے کب اہمیت دے دی تھی۔ ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد وہ ٹھنڈا سانس بھر کر تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ بخت اور سارم بھی نکل رہے تھے۔ بخت اینا سے بول رہا تھا، جہان ان دونوں کے پہلو سے نکل گیا، جبکہ جب سے جہان آیا تھا اس نے اذان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ بخت کو اچھا نہ لگا، اس نے پکارا، جہان پلٹا یار، تم میرے بیٹے سے نہیں ملے، حد کرتے ہو۔ جہان کو گود میں اس نے اذان کو دے دیا۔ جہان نے ہلکا سا مسکرا کر پیار لیا۔ بالکل تم پر گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے میری جان پر گیا ہے۔ بخت ہنسا جبکہ جہان کو تو اینا سخت زہر لگ رہی تھی اور اینا کی ہمت نہیں تھی سر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ تم پر کسی ایری غیری عورت پر اور اپنی اولاد کو نہ ملاؤ۔ خیال رکھو اس کا۔ جہان منہ پٹ تھا، منہ زور تھا، سب جانتے تھے، لیکن بخت کے سر پر جا کر لگی تھی یہ بات۔ اذان کو دے کر وہ چلا گیا۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے، وہ اس لیے کہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی، لیکن بخت کو لگا کہ وہ جہان کی بات پر رو پڑی۔ وہ اینا کو خود سے لگا لیا۔ اس کا سر پاڑ دوں گا، معافی مانگے گا یہ تم سے۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں تو بس۔ بخت نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ میں تمہارے بارے میں ایک لفظ اپنی جگری یار سے بھی نہیں سنوں گا۔ وہ اس کا گال تپتپا کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ سارم نکلا تو اس نے مڑ کر دیکھا، رحاب اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ سارم نے ایک کال گھمائی تھی، ذرا میرا محترمہ کا ریبانڈ لو، وہ بولا، لیکن سر لو اور ایسا لینا کہ اس کی چیخیں چاروں طرف مطلوب میرے گھر تک آنی چاہیے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔